جس کے نام پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، مسلمان کا بچہ بچہ ان کے نام سے، ان کے اوصاف سے آشنا ہے، جسے دنیا حسین ابن علی کہا کرتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ کی زندگی پر کچھ نظر ڈالنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا پر اور جب بھی کوئی ذکر کیا جائے، جب بھی کسی چیز کا ذکر کیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس چیز کا ذکر کیا جائے جس چیز کے ذکر سے دوسری چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر ہم امام حسین کا ذکر کریں گے تو حضرت امام حسین کا ذکر ہم اس بنا پر کریں گے کہ وہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، لہذا ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ درود پڑھیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی وقار، درود پڑھنے والوں نے حضور علیہ السلام پر بڑے ہی پرخلوص انداز میں درود پڑھا ہے، اور عاشق جب نبی پر درود پڑھے تو اس کا انداز الگ ہو جانا چاہیے، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر تم لوگ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کثرت سے درود کیوں پڑھیں، کیا اجر ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وکل علی قبرہ ملکن، اللہ رب العزت نے میری قبر منور پر ایک فرشتے کو مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ فرشتہ، اس کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے جو درود پڑھتا ہے، اور اس کے باپ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے اے آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اگر ہم حضور علیہ السلام پر درود بھیجیں گے تو ہمارا بھی نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لکھ لیا جائے گا۔ آئیے جھوم کر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ گرامی وقار۔ کسی عاشق نے درود پڑھا تھا تو کسی سائل نے سوال کیا تھا تم اپنے نبی پر درود کیوں پڑھتے ہو؟ تو عاشق نے جواب دیا تھا، سائل نے سوال کیا تمہارے نبی کیسے ہیں؟ تو عاشق نے جواب دیا تھا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ سائل نے پھر سوال کیا تمہارے نبی کرتے کیا ہیں؟ تو عاشق نے جواب دیا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، میرے نبی کا کام مرضوں کو، بلاؤں کو، وباؤں کو دفع کر دینا ہے۔ معترض نے پھر اعتراض کیا اور کہا کہ تمہارے نبی غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لوگ اگر ان کی بارگاہ میں جائیں تو کیا دیتے ہیں تمہارے نبی؟ تو کہا میرے نبی جمیل السیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، میرے نبی کی بارگاہ میں جو مانگنے آئے اور جس کو میرے آقا دے دیں زندگی میں دوبارہ کسی در جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے اس کو دیکھا تو یوں کہا کہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں، کیا کچھ کی وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ ان بحث میں نہ پڑ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ یہ ان باتوں میں پڑے ہیں کہ وہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں، ان باتوں میں نہیں پڑ، ہوش میں اور بھی کچھ مانگ۔ پھر مانگنے والا اپنے آپ ہی یہ کہتا ہے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ بریلی کے امام جب اس نظریے کو دیکھتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی وقار، آج کی مجلس کا جو انعقاد ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منایا گیا۔ میں نے جس آیت کلام اللہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت، اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم لوگوں کو مال کی کمی سے آزماتے ہیں، اولاد سے آزماتے ہیں، بھوک سے آزماتے ہیں، پیاس سے آزماتے ہیں، پھلوں کی کمی سے آزماتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمایا گیا۔ وادی کربلا اور جو یہ سانحہ کربلا کا پورا واقعہ پیش آیا، یہ حضور حسین رضی اللہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی آزمائشوں کا دور ہے۔ آپ کو یہ آزمایا گیا، لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ جب کوئی ممتحن کسی کا امتحان لیتا ہے تو وقفے وقفے امتحان لیا جاتا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ امتحان ہم کس سے لیتے ہیں؟ بھوک کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں، پیاس کی شدت سے ہم امتحان لیتے ہیں، بیٹے لے کر ہم امتحان لے لیتے ہیں، اور جان لے کر ہم امتحان لیا کرتے ہیں۔ قرآن نے امتحان لینے کے اسلوب جو بتائے اور جو آلے بتائے وہ ان کو بتایا۔ اب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو دیکھیں اور آپ کے امتحانات کو دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی تھی، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پیاری بیٹی، پیارے بیوی اور پیارے اولاد کو ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں پر انسان نہ رہتے ہوں، صرف وادیاں ہوں، ایسے شجر ہوں جہاں پر پتے نہ ہوں، ایسے درخت ہوں جن میں پھل نہ ہوں، ایسی جگہ چھوڑاؤ۔ یہ ایک بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، لیکن آپ اس امتحان سے گزرتے ہیں اور اپنی پیاری بیوی اور اپنے عزیز بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقفے کے بعد آتا ہے کہ آپ اپنے عزیز بیٹے کے گلے پر چھری رکھیں اور ان کو ذبح کریں، یہ حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے امتحان کے جیسے مرحلے میں کامیاب ہوتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں، اور آپ اس کام کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آپ اپنی جان کو بھی راہ خدا میں سپرد کر دیں، اور آپ اس امتحان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو امتحانات ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان ہو رہے ہیں، یہ وقفہ در وقفہ ہو رہے ہیں، تھوڑے ٹائم کے بعد امتحان ہو رہے ہیں، کچھ وقت دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم معرکہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین جب جاتے ہیں معرکہ کربلا میں، آپ کو سب پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، ہم لوگ کتنے ہیں، ادھر کی تعداد کتنی ہے، ساری چیزیں جانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد میں وہاں جانا، یہ اس بات پر دلیل اور اس بات کو بتانا مقصود تھا کہ اے لوگوں، ظلم مت سہنا۔ مقصد یہ تھا کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہونا ہے، ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ تم کم ہو لیکن کیا ہے، سینہ تان کر کھڑے ہونا ہے، کیا ہونا انجام جو بھی ہو، لیکن ظالموں کی مدد نہیں کرنی ہے۔ یزید ظالم تھا، وہ جابر تھا، فاسق تھا، بے نمازی تھا۔ حضرت امام حسین نے اس وجہ سے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ اگر آپ بھی بیعت کر لیتے تو مطلب یہ تھا کہ جو آدمی غیر نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو شرابی ہے، اس کی مدد کرنا ہو جاتا یا اس کی بیعت کرنا ہو جاتا، اور یہ
یہ حضرت امام حسین کو منظور نہیں، یہ غیرت ایمانی کو منظور نہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جو بغیر کیا ہے نماز نہ پڑھتا ہو، جو شرابی ہو۔ آپ کے کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کے خلاف لڑا جائے اور ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائی جائے اور نشہ جیسی چیزوں کو بند کیا جائے، کیونکہ یزید ظالم تھا۔ آج دنیا میں دونوں مشن چل رہے ہیں، یزیدی بھی مشن ہے اور حسینی مشن بھی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسینی مشن پر لوگ آج قائم ہیں اور یزیدی مشن پر بھی لوگ آج کام کر رہے ہیں۔ حسینی مشن یہ ہے کہ سب کے سب نمازی ہو جائیں، دنیا میں کوئی نماز چھوڑنے والا نہ رہے۔ حسینی مشن کا تقاضا یہ ہے کہ شراب کے اڈے بند ہو جائیں، زناکاریاں بند ہو جائیں، یہ حسین کا مشن ہے۔ حسین کا مشن اپنی انتہا کو تب پہنچے گا اور تب پہنچتا، تب مانا جاتا جب دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ حسین کا مدینہ جیسے علاقے کو چھوڑ کر کے کربلا جیسی وادی کو اختیار کرنا، یہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف، نشہ کے خلاف، عریانیت کے خلاف نکلنا تھا اور ان سے جنگ کرنا مطلوب تھا اور ان چیزوں کو ختم کرنا مطلوب تھا۔ لیکن آج اگر ہم بھی جوا کھیلتے ہیں، ہم بھی زناکاری میں ملوث ہیں، تو آپ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی پالے میں آتے ہیں یا یزیدی پالے میں آتے ہیں، ہم حسینیوں والا کام کرتے ہیں یا یزیدیوں والا کام کرتے ہیں۔ اگر آج ہم نمازیں ترک کرتے ہیں تو بتاؤ پھر ہماری اس مجلس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا امام حسین کو خوشی ہوگی کہ اسی قوم کے لیے میں نے اپنے خاندان کو لٹایا تھا، انہی جوانوں کے لیے میں نے اپنی سر کو کٹایا تھا، انہی جوانوں کے لیے، اسی قوم کے لیے جو نماز پڑھنا نہیں جانتی، جو قوم شراب پینے پر لگ گئی ہے، جو قوم عریانیت اور زناکاری میں مصروف ہو گئی ہے، کیا میں نے اسی قوم کے لیے اپنے سر کو کٹایا تھا؟ کیا اپنے بچوں کو پر تیر اسی لیے مروایا تھا؟ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا؟ آپ کے اس عمل سے ضرور امام حسین کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ علی اصغر اپنی قبر میں یہ دیکھ کر کے بڑا غمگین ہوا کرتے ہوں گے جب دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے بچے نشہ کرتے ہوئے ہیں۔ یہ علی اکبر دیکھ کر یہ بڑا افسوس کرتے ہوں گے اور بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جوان مسلمانوں میں سے کچھ جوان کیا ہے زناکاریوں میں ملوث ہیں، جو کہ یزیدی کیا کرتے تھے، جو یزید کے گروہ کر کے لوگ کیا کرتے تھے۔ آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والے لوگ، جن کی خاطر امام حسین اپنے پورے لشکر کو قربان کر دیا، اس بات پر صرف اس وجہ سے تاکہ آنے والے لوگ ظالموں کی ظلم سے بچتے رہیں اور ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز کو اٹھاتے رہیں۔ لیکن اگر آج ہم بھی ان ظالموں میں شامل ہو جائیں تو کیا ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ وہ کہتے ہوں گے کس قوم کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی جنہوں نے ہماری کوئی قدر نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ امام حسین نے کس بنا پر یہ سب کیا، ہمیں وہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس کا پورا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین مدینہ منورہ چھوڑ کر کے کربلا جیسی وادی کو اختیار کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ ظالم کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ظالم کی کیا ہے، ہم مخالفت کریں گے اور جو حق ہوگا اسے حق کہیں گے، جو غلط ہوگا اسے ہم غلط کہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بھی ہم یہاں پر تقریر کر رہے ہیں، ہم کہہ دیں وہ بھی صحیح، لوگ دوسرے لوگ بھی کچھ کہہ دیں وہ بھی صحیح۔ نہیں، حق کو حق جاننا اور غلط کو غلط جاننا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ بھی بتایا ہے، اور یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کون سے انسان کامیاب ہیں، تو قرآن فرماتا ہے زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، ضرور کے ضرور خسارے میں ہیں۔
तमाम के तमाम इंसान खसारे में, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं उनके लिए अज्र है, उनके लिए बदला है। और उनके लिए बदला क्या है? जन्नातिन तजरी तहतिहा अनहार, ऐसी जन्नतें हैं, ऐसी बागें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और उसमें इंसान हमेशा के लिए रहने वाला है। हज़रात गिरामी वक़ार, इसी आयत करीमा में एक टॉपिक है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हक की एक दूसरे को वसीयत करो, हक की वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। अगर हम इन दो लफ्जों पे गौर करें तो मारिका करबला और वाक़या करबला इन दोनों लफ्जों में बयान हो चुका है। गोया कि वतवासौ बिल हक, हक की एक दूसरे को वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। करबला में हक भी था और सब्र भी था। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब जंग कर रहे थे, जब यजीदी लश्कर आपसे मुकाबला कर रहे थे तो एक बात देख रहे, हजरत इमाम हुसैन की जानिब से कोई जाता था और लोग उनसे जंग करता था और अपनी जाम शहादत नोश फरमाता था। यहाँ तक कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और आपने भी उनसे पहले ऐलान किया, बयान किया, खुतबा दिया और बताया कि मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मेरे नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो इन्हीं मेरे गालों पर, मेरे रुखसार पर बोसा लिया करते थे। उन्होंने फरमाया है अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मुझसे हुसैन है और मैं हुसैन से हूँ, तुम बाज आ जाओ, तुम मुझसे जंग मत करो, सुलह कर लो और मान जाओ बुराई क्या है और हक क्या है, इसको इसके कहने वाले बन जाओ। लेकिन आखिर वक्त तक उन लोगों ने नहीं माना, लालच था उन्हें, दुनियावी लालच के चक्कर में ऐसा काम कर गए कि पूरी जिंदगी अब उन पर लानत भेजी जाती है। लेकिन हुसैन इब्ने अली आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। किसी शायर ने कहा था कि सियादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। अगर 22,000 के मुकाबले में ये 72 का क्या मुकाबला है? अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा एक जानिब 22,000 लोग हैं, एक जानिब 72 लोग हैं। तो आपकी अक्ल में ये बात बिल्कुल आया हो जाएगी कि 72 और 22,000 से क्या मुकाबला है। कुछ नहीं हो सकता। 72 और 22,000 ये तो बहुत बड़ा तफावत हो गया गिनतियों के दरमियान। लेकिन उन 22,000 वालों में से हर एक को पता था कि उन 72 में से एक फर्द लाखों लोगों को मारने का हुनर रखता है, क्योंकि ये अली के खानदान के लोग हैं। इनकी गुट्टियों में जंग और क्या है, बहादुरी और शुजाअत के पैगाम दिए गए हैं। तो इस वजह से इब्ने जियाद ने 22,000 लोगों को 72 लोगों के मुकाबले में भेजा था। शायर कहता है सियादतों की सनद को हुसैन कहते हैं, यानी बहादुरी, अगर कोई बहादुरी दिखाए तो उस बहादुरी की सनद को हुसैन कहते हैं और वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से जो वादा किया था उसको वफा करने को, उसको पूरा करने के लिए इमाम हुसैन ने मारके करबला और सानिया करबला में पेश हुए और अपने पूरे खानदान को सर्फ कर दिया और कटवा दिया। शायद इसी को कहता है कि वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। और जो उखाड़ फेंके, जो एक उंगली से बाबे खैबर को उखाड़ फेंके, जो एक उंगली से बाबे खैबर को, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं। हजरत गिरामी वक़ार, लेकिन ये जब मंजर रूनुमा हो रहा था, जब ये मंजर रूनुमा हुआ तो उस वक्त फरिश्ते भी देख रहे थे, अर्श मौला भी थरथरा गया था। जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जमीन से गिरे, आपको तीर लगा तो आप घोड़े की जमीन से जिस वक्त गिर रहे थे, किताबों में आता है कि 33 जख्म तलवारों के थे और 34 जख्म नेज़ों के थे और 113 जख्म
زخم تیر کے تھے. اس حال میں جب آپ گر رہے تھے زمین پر تو لبوں پر ہائے نہیں تھا، بلکہ آپ غور کر رہے تھے اور اپنے ذہن میں یہ معلوم کر رہے تھے کہ قبلہ کس طرف ہے. حضرت امام حسین ایسے عالم میں قبلہ تلاش کر رہے تھے کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ نے قبلہ معلوم کر کے ایسے عالم میں اپنی درد اور دکھ کا اظہار اور معاصرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے قبلے کا رخ کر کے آپ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور یہ پیغام دیا کہ کسی بھی حال میں ہو، 33 زخم تلواروں کے بھی 33 زخم تلواروں کے ہو، 34 زخم نیزوں کے ہو، 113 تیر سینے پہ لگے ہوئے ہو، زخموں پر خون چل رہا ہو، خون جاری ہو، اس کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے. یہ سجدہ کر کے امام حسین نے بتایا ہے. ہمیں یہ امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ کسی بھی حال میں ہونا ہے، لیکن میرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. یہ درس ہمیں امام حسین نے دیا ہے. لیکن جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، جب یہ واقعہ ہوا، تو جس وقت اللہ رب العزت نے بندے یعنی انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا انسانوں کو زمین میں پیدا فرمائے گا، وہ جائیں گے قتل و قتال کریں گے، زناکاری عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے حسد رکھیں گے، جلن رکھیں گے، قتل و قتال کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے. انسان تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اور فرشتوں نے دلیل پہ یہ کہا تھا مولا نیابت ہم میں سے کسی کو عطا کرتا، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہر وقت فرشتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، جس کام پر مقرر کر دیا وہی کام کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. نیابت و خلافت اپنی اگر کسی کو عطا کرنا ہوتا تو مولا ہم میں سے عطا کرتا، انسانوں کو کیوں خلیفہ بنانے جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر رب نے بھی فرمایا ہوگا اس دن جب حضرت امام حسین کا سر اس حالت میں سجدے میں تھا، تو اللہ نے بھی فرشتوں سے فرمایا دیکھ لو تم سجدہ کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے دلوں میں علی اصغر کی محبت ڈال دیتا، میں تمہارے دلوں میں علی اکبر کی محبت پڑی ہوتی اور تم اپنے جوان بیٹے کو کندھوں پر لاد کر خیمے لے جا رہے ہوتے اور 73 اتنے تیر لگے ہوتے تمہارے جسم پر، پھر ایسا سجدہ کر کے دکھاتے تو جانتا. اس لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا. دیکھ لیجئے میں انسانوں میں سے میرے ایسے بندے بھی ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو تم نہیں کر سکتے، جو تم نہیں کر سکتے. جب حضرت امام حسین نے سر رکھا تو کربلا کی وادی سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس پیاسے پر محمد، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا الگ انداز ہے، اس نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے، اس نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے. حضرات گرامی وقار، پوری تقریر اور کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں زناکاری، عیاریوں سے اور فحاشیوں سے بالکل دور رہنا ہے، اور یہی حسینی لشکر ہے اور یہی حسینیت اپنی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اسی سے ہم کیا ہے حسینی لشکر کو اگر آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی پالے میں ہیں، یہ یزیدی پالے میں ہیں، تو اپنا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں. کیا آپ نمازیں ترک کر رہے ہیں؟ کیا آپ زناکاریوں میں مصروف ہیں؟ کیا آپ عیاشیوں میں ہیں؟ اس طریقے کے آپ اپنا محاسبہ کریں اور اتنا بھی غلو نہ کر جائیں اس میں جیسے کہ دوسرے لوگ غلو کرتے ہیں، ماتم وغیرہ کرتے ہیں. یہ درس ہمیں نہیں دیا ہے امام حسین نے، لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے. اور ہم حسین والے نہیں ہیں بلکہ ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تیری ہمتوں کو سلام، ایسا افتخار ملت بیضا ہے تو. شاعر کہتا ہے افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اور فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے. حضرات گرامی وقار، میرے بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں جو لغزشیں ہو گئے مولا کریم معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یار ایمان